السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 59 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ اسراء میں آیت 82 میں فرماتے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور اتارتے ہیں ہم قرآن میں وہ چیزیں جس میں شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، اور نہیں زیادہ کرتے ظالموں کو مگر نقصان میں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم جو اتارا گیا ہے یہ دراصل کیا ہے؟ یہ شفا ہے، یہ رحمت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لائے، جنہوں نے سرنڈر کر لیا۔ شفا کس طریقے سے شفا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں قرآن مجید ہم پڑھ کے اس کو پھونکیں گے یا ہم اس کو لکھ کے پلیٹوں پہ اور اس کو گھول کے پی لیں گے تو یہ ہمارے لیے بیماریوں کی شفا ہے؟ تو دراصل الحمدللہ یہ ظاہری شفا تو ہے ہی ساتھ یہ انسان کے روحانی شفا بھی ہے۔ کس طریقے سے؟ جب انسان قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اور پھر اس کا تزکیہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی برائیاں دور ہوتی چلی جاتی ہیں، پھر اس کی اس طریقے سے منافقت، کفر، نفاق، فسق اور حسد اور جلن اور برائیاں اور غیبت، تمام طریقے کی جو ہوتی ہیں روحانی بیماریاں، وہ سب دور ہو جاتی ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت ان مومن بندوں کے لیے نازل ہوتی ہے جو یہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی میں اس کو ہمیشہ ایک مضبوط کڑے کی طرح تھامے رکھتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہے، جنہوں نے ظلم کیا، جو قرآن کریم کو نہیں پڑھتے ہیں۔ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ انسان قرآن مجید کو پڑھتا نہیں، اس کو سمجھتا نہیں، اس کو غور و فکر نہیں کرتا۔ تو جن لوگوں نے قرآن مجید کو کبھی نہیں سمجھا، کبھی نہیں پڑھا، کبھی نہیں اس پہ عمل کیا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے لیے اس قرآن کریم کو شفا اور رحمت بنا دے، اور ہم سب کے والدین کے لیے آخرت میں درجات کی بلندی کا باعث بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے آیت سورہ آل عمران، آیت 161 to 175۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 161، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور کسی نبی کے لیے یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی ہے، پھر ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جب جنگ احد میں جو لوگ مورچہ چھوڑ کر کے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درہ کے پاس ایک پہاڑی پہ جو چھوٹی سی جگہ تھی، جو ایک اسپیس تھی جہاں پہ سب 50 مسلمان صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کیا تھا، لیکن انہوں نے وہ جگہ کیوں چھوڑ دی؟ اس لالچ میں کہ وہ مال غنیمت سمیٹ لیں۔ اور مال غنیمت یعنی کہ وہ مال جب انسان جنگ کرتا ہے نا، تو جب جنگ کی حالت میں جو اپوزیشن سے جو ملنے والی جو مال ہے، پیسے ہیں اور سامان ہے، سونا چاندی، آپ دیکھیں جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے وہ بھی کتنا سونا لادے رہتا ہے نا، تو ڈیڈ باڈی سے جو ملنے والا جو سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، موتی ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ دراصل وہ مال غنیمت ہو جاتا ہے۔ تو وہ مال غنیمت سمیٹنے وہ دوڑ پڑے تھے، اور دراصل ان کا کیا سوچ تھی کہ اگر ہم نہیں پہنچے تو سارا کا سارا مال غنیمت دوسرے لوگ ہی سمیٹ لے جائیں گے۔ تو اس پر ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے
کہ آخر تم نے یہ تصور کیسے کر لیا کہ اس مال میں سے جو تمہارا حصہ تمہیں نہیں دیا جائے گا؟ کیا تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پر اطمینان نہیں؟ یاد رکھو کہ ایک پیغمبر سے کسی بھی قسم کی خیانت کا ہونا پاسبل نہیں ہے، ناممکن ہے۔ تو معلوم ہوا یہاں پہ کہ دراصل جو غلول یہاں الفاظ آئی ہے ان یغلل، تو غلول کی میننگ کیا ہے کہ اس کے معنی ہے تقسیم کرنا۔ غلول کے معنی ہیں ناانصافی کے ہیں، اور یہ بھی غلول ہے کہ انسان امانتوں میں خیانت کرے۔ غلول کے معنی کیا ہے کہ کسی کی جو امانت ہے اس میں کوئی انسان چوری کر لے، یعنی خیانت کر لے۔ تو غلول خصوصاً مال غنیمت میں یہ لفظ آتا ہے، یعنی کہ ایک جو ایسی جو چیز ہوتی ہے، ایسا جو مال ہوتا ہے جس میں بہت سارے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، تو جب اس میں انسان خیانت کر لیتا ہے تو وہ غلول کہلاتا ہے۔ تو خیانت کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، اور کسی بھی طرح سے یہاں پہ چوری سے مراد ہے۔ تو جن لوگوں کا سامان ایک ساتھ اگر کہیں رکھا ہے اور اس میں سے ایک شخص کوئی چرا لے تو وہ کیا ہوتا ہے، لے لے، تو وہ غلول کہلاتا ہے۔ تو غلول کی میننگ ہے ناانصافی کے ہے اور خیانت کرنا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کہ خیانت سے مراد یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی نبی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ تو خیانت نبوت کے بالکل اپوزٹ ہے، اور اگر نبی ہی خیانت کرنے والے ہوئے تو پھر کیسے وہ نبوت کا کام آگے بڑھ سکتا ہے نا؟ کیسے وہ ان پر قرآن مجید کا نزول ہو سکتا تھا؟ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے ایک سرخ چادر کے بارے میں نازل ہوئی جو بدر کے دن گم ہو گئی تھی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شاید اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا ہے۔ تو انہوں نے جب یہ بات کہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ خیانت بہت بڑا گناہ ہے، احادیث میں اس کی سخت مذمت بھی آئی ہے، یعنی کہ خیانت کرنا سب سے بڑا گناہ یعنی گناہ کبیرہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی خیانت کرتا ہے نا تو وہ ایسی حالت میں ہے، خیانت نہیں کرتا کہ وہ مومن ہو، لہٰذا اس سے بچو اور اس سے بچو، بار بار 2 بار کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی جب تم میں سے کوئی خیانت کرتا ہے تو وہ ایسی حالت میں خیانت نہیں کرتا کہ وہ مومن ہو، یعنی کہ وہ خیانت کرنے والا کیا ہے، اب مومن نہیں ہے، وہ کافر ہے، تو لہٰذا اس شخص سے بچو، اس شخص سے بچو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خیانت کیا ہے، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ خیانت کرنے والوں سے انسان کو بچنا چاہیے، اور اس سے بھی بچے جو خیانت کر رہا ہے۔ اور خیانت دراصل کیا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ بات تو 1450 سال پرانی ہے، آج سے ہم سے تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ پس منظر آپ کو بتایا کہ کس پس منظر نازل ہوئی تھی۔ تو دراصل کیا ہے، اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ کیا کہ ایسا مال جس میں جو سب کا حصہ ہو، یعنی ایسا مال جس میں سب کا حصہ ہو، اجتماعی مال جو ہوتا ہے نا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں اگر کوئی ایک شخص چپکے سے کوئی چیز لے لے، بنا بتائے کسی سے کوئی چیز لے لے، تو کیا ہوگا، وہ خیانت کرنے والا ہوگا، اس نے خیانت کی ہے۔ تو پھر جیسے مثال کے طور پر کہ کسی چیز کا انسان ڈونیشن کرتا ہے، اور وہ ڈونیشن بہت بڑے تعداد میں ہوتی ہے، اور اس میں کوئی انسان خیانت کر لے، پھر کسی مسجد یا مدرسے کی جیسے کوئی ڈونیشن ہوئی، اور یہ ڈونیشن کچھ بھی ہو سکتی ہے، کسی جو پریشانی مصیبت زدہ جو لوگ ہوتے ہیں، بھوکمپ آتا ہے اور باڑھ آ جاتی ہے، تب بھی ڈونیشن جمع ہوتی ہے نا، یہاں پہ جمع تو کی جاتی ہے ڈونیشن کی، بہت سارے لوگ جمع تو کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم ان مصیبت زدہ کو یہ ڈونیشن کی جو منی ہے ان کو ہم پہنچا دیں گے، لیکن کیا ہوتا ہے، کرپٹ کر لیا جاتا ہے نا، کرپشن کی وجہ سے وہاں ضرورت مندوں تک وہ پہنچتی بھی نہیں ہے، بیچ میں ہی لوگ کھا جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو حکومت کا جو خزانہ ہوتا ہے اس میں بھی، اور پھر
جس شخص نے یہ جو ڈونیشن ہے یا جو بھی ایسی اس طرح سے جو چیزوں میں خیانت کی ہے تو پھر کیا ہے اس کا بہت برا انجام ہے۔ اور دراصل آپ دیکھیں کہ کیا ہے، جب انسان گورنمنٹ جاب میں ہوتا ہے نا تو گورنمنٹ جاب میں اکثر کیا ہوتا ہے انسان سے خیانت بہت زیادہ ہوتی ہے، کہ جیسے کہ اس کو ایسی چیزیں ملی ہوتی ہیں کہ اس کو پبلکلی کرنا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے اپنے ذاتی کاموں کے لیے استعمال کرنے لگ جاتا ہے، اور گورنمنٹ نے اس کو آفس کے کام کے لیے مہیا کرائی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے فیملی کے کاموں کے لیے اس سے کام کرنے لگتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں اس میں، تو اپنے اصلاح کرا لیں، ایسی کوئی بھی چیز نہ لے جو اس میں لوگوں کا سب کا حصہ ہو، سب کا حق ہو، اور پھر انسان کیا کرے اس میں سے چوری کرے۔ اور عام لفظ میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے، جیسے کہ ہم سب یہ جو ہے آج کل کیا ہے ایک آزمائش بھی ہے، اور اسی میں کیا ہے انسان بجلی چوری بھی کرتا ہے نا، الیکٹرسٹی چوری کرتا ہے۔ کس طریقے سے کرتے ہیں لوگ آج ہم سب جان سکتے ہیں، جیسے ٹیکس کی چوری کرتا ہے انسان، اور پھر واٹر ٹیکس اور بل اور جو بجلی کا بل، یہ سب جو ٹیکسز کی چوری بھی کیا ہے یہ سب اسی میں آ جاتا ہے۔ تو ہر طریقے کی امانتوں میں خیانت سے بچیے۔ تو اسی طرح سے کہ حضرت یزید بن خالد کی روایت ہے کہ خیبر والے دن ایک شخص کا انتقال ہو گیا، تو لوگوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم سب خود ہی اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ لوگوں کے رنگ فاختہ ہو گئے، یعنی کہ رنگ پھیکے ہو گئے، ان کے چہرے پیلے ہو گئے۔ تو آپ نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک دم ان کو حیرت ہوگی، کیونکہ ہر مومنین کا جو نماز جنازہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھی نے راہ خدا میں خیانت کی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس کا سامان کھول کر جب دیکھا تو اس میں یہودیوں سے لوٹے ہوئے کچھ نقلی موتی جسے کہتے ہیں وہ ملے، اور وہ جو اس کی قیمت جو تھی صرف 2 درہم کی تھی۔ اتنی حقیر چیز کی وجہ سے اور ان کی کیا ہو گئی، اتنی زیادہ برے حال ہو گئے نا کہ وہ اس پوٹلی کی وجہ سے، اس نقلی موتی کی وجہ سے ان کا کیا ہو گیا، وہ ان کا انجام کیا ہوا، جہنم، حالانکہ وہ تو شہید بھی ہوئے تھے۔ اسی طرح سے بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم کرکرا تھے، جب وہ فوت ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو ہے دوزخ میں ہیں۔ لوگوں نے جب اس کا سامان دیکھا تو اس میں ایک جو ہے ایک بہت معمولی سی چیز تھی، ایک معمولی سی چیز جیسے کہ چادر یا ایک کٹورا، اس ٹائپ کی کوئی چیز، ایک معمولی سی چیز تھی جو اس نے بنا پوچھے اس مال غنیمت سے لے لی تھی۔ تو اس کی جو سزا ہے کیا ہوئی کہ وہ جہنم میں چلا گیا۔ آپ سوچیں کہ اتنی سی معمولی سی چیز نا کہ انسان کیا کرتا ہے، لے لیتا اور سمجھتا ہے کہ ہم سے کوئی ایسی بڑے سے خطا نہیں ہوئی ہے، کوئی گناہ نہیں ہوئی، ایک دم بالکل معمولی سمجھتا ہے۔ آپ سوچیں کہ جب انسان ایسی جگہ پر جب ہوتا ہے تو اس کی آزمائش ہوتی ہے، جو آپ کہیں پہ بھی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پر وہ چیز سب کی ہے، اور وہاں سے اگر انسان کچھ اٹھا کے لے آتا ہے بنا بتائے بنا پوچھے تو پھر کیا ہے، یہ اس طریقے سے امانتوں میں خیانت ہے۔ تو اس سے بچنے کو کہا جا رہا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح سے امانت میں خیانت کرنے سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت یہاں پر جو آیت ہے آیت 162 اور 163، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشی طالب کرنے والوں کے بارے میں ہے۔ آیت 162، افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ تو کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے پیچھے چلا جائے اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی لے کر لوٹے، اور جس کا ٹھکانہ جہنم میں، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے دین پر چل کر اللہ کی رضامندی کے مستحق ہونے والے، اور ان کی جو اللہ کی جو نیکیاں ہیں وہ حاصل کرنے والے، اور اس کے عذابوں سے بچنے والے، وہ لوگ جو اللہ کے عذابوں میں مبتلا ہیں، اللہ کے عذاب کے وہ مستحق ہوئے ہیں، اور مر کر وہ جہنم میں ہی جائیں گے۔ تو لیکن یہ کیا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں پوچھا جا رہا ہے کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تو یہ دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے نا۔ ایک بیڈ بوائے اور ایک گڈ بوائے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہر اسکول میں آپ دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں ایک اچھا بچہ ہوتا ہے
اور ایک بیڈ بوائے ہوتا ہے، تو دونوں ہی کام کیا کرتے ہیں، ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ان کے کام۔ ایک بچہ بالکل جو ہے ایمانداری سے اپنی پڑھائی کرتا ہے، اپنی پریپریشن کرتا ہے اور اچھا رزلٹ پاتا ہے اور اپنے ٹیچرز کی بات مانتا ہے، لیکن ایک دوسرا بچہ ہمیشہ جو ہے ہوم ورک نہیں کرتا ہے، کلاس میں لیٹ آتا ہے اور بیڈ مینرز کرتا ہے اور بالکل پڑھائی بھی نہیں کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہے، تو ٹیچرز، اور پھر رزلٹ کیا آتا ہے اس کا لاسٹ میں ایگزام میں 0۔ تو جب وہ دونوں بچے برابر نہیں ہو سکتے تو پھر اللہ کے جو بندے ہیں، ایک فرمان اور ایک نافرمان، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کی جس نے فرما برداری کی تو پھر وہ اس کو کیا ملے گی، تو وہ اس کو اللہ کی رضا ہے، اس کے لیے اللہ کی رضامندی ہے۔ اور پھر کیا ہے یہاں بتایا جا رہا، آیت دیکھیے، آیت 163، ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ یہ لوگ ہیں اللہ کے نزدیک مختلف طبقے میں ہیں اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اور جو وہ کر رہے ہیں، یعنی جو اچھے لوگ ہیں، جنہوں نے ہمیشہ اچھائی کی، جنہوں نے دنیا میں رہ کے صرف اور صرف اللہ سے وہ ڈرتے رہے اور انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاری، تو ان کے لیے کیا ہے، اعلیٰ مقام ہے، اعلیٰ درجات ہیں، اعلیٰ لیول کی جنت ہے۔ جنت کے بھی 100 درجات ہیں نا۔ اور آپ دیکھیے جنہوں نے ہمیشہ نافرمانی کی اور ہمیشہ اللہ کی بات نہیں مانی اور ہمیشہ ڈھٹائی سے زندگی گزاری، اور آپ دیکھیں کہ آج کچھ لوگ ایتھسٹ بھی ہو گئے ہیں نا، جسے کہتے ہیں ناستک، تو وہ ہر طرح سے جو گاڈ کا انکار ہی کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دراصل ان کو جو دھرم ہوتا ہے، جو ریلیجس ہوتا ہے، ان کے اوپر پابندی لگاتا ہے، تو ان کا رویہ یہ ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ ہم چلو ہم گاڈ کو ہی نہیں مان کرتے، یعنی کہ ہر طریقے سے ہر گاڈ کا انہوں نے انکار کیا ہے، اور پھر وہ یہی کہتے ہیں کوئی گاڈ واڈ نہیں ہے، کوئی اس دنیا کو کوئی نہیں چلا رہا ہے، یہ سب اپنے آپ ہو رہا ہے، اور وہ من مانی زندگی گزارتے ہیں، یعنی کہ ایک دم لو درجے پہ چلے گئے ہیں وہ نافرمانی کے۔ تو پھر جہنم میں بھی ٹھکانہ ان کا کہاں ہوگا، بالکل لو درجے کا ہوگا، سب سے نچلا جو طبقہ ہوگا، سب سے نیچا جو درجہ ہوگا جہنم کا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ وہیں ہونے والا ہے۔ لیکن جنہوں نے اچھے کام کے لیے اچھے کام کرتے رہے زندگی بھر، تو ان کے لیے کیا ہے، جنت میں اعلیٰ مقام ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جنت کے بھی 100 درجے ہیں نا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے جب اس نے ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے، انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا ہے، یعنی انہی کی ہم جنس میں سے بھیجا ہے، تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں سے مخاطب ہو سکے، بات کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوقت ضرورت ان کو جو ہے جب بھی کوئی بات پوچھنی ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ سکے اور ان کی ہم نشینی اختیار کر سکے، یعنی کہ ان کے ساتھ رہ سکے، اٹھ بیٹھ سکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ دراصل کیا ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اللہ کا احسان بتا رہے ہیں کہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہوا ہم سب انسانوں پر، ہم سب کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کی طرف ایک رسول بھیجا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک بلا شبہ کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے مومنوں پر، اذ بعث فیہم کہ اس نے بھیجا ان میں رسولم ایک رسول، من انفسہم جو انہی کے نفسوں میں سے، یعنی کہ جو انسانوں میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے یا کسی جنات کو رسول بنا کر بھیج دیتے یا کسی فرشتے کو یا کسی دوسری مخلوق کو رسول بنا کر بھیج دیتے جو ہمارے بس کے باہر ہوتی نا، تو ہم کیسے دیکھتے کہ پھر وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہم تو ان کو دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، ہماری نگاہوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کو دیکھ سکیں یا جنات کو دیکھ سکیں، وہ ہماری قوت میں نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے دیکھتے؟ تو اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے رسول بھیجا اور جو ہماری ہی ہم جنس میں سے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ علیہم آیاتہ ویزکیہم،
کہ اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم سب کے لیے تزکیہ کرتے ہیں، جو مومنوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یعنی جب اللہ کے رسول آئے، آپ دیکھیں کہ ایک ایسا معاشرہ تھا کہ وہاں پر اتنا جو گناہ تھا وہ ہائی لیول پہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، جب ان کو بھیجا گیا تو شرک اور بت اور جہالت بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی، بہت زیادہ گناہ بے تعداد ہوتا چلا تھا، اور زنا اور قتل اور غارت اور بیٹیوں کا قتل اور یتیموں کا مال ہڑپ کر لینا، اور اپنے رشتہ داروں سے انسان کیا کرتا تھا، قطع تعلق کر لیتا تھا، اور چوری، جھوٹ، مکاری، غیبت، ڈکیتی، یہ سب کچھ کیا تھا، اتنا زیادہ عام تھا نا۔ لیکن پھر اللہ کے رسول جب آئے تو انہوں نے مومنوں کا تزکیہ کیا، مومنوں کی برائیاں چھڑا کر ان کے اندر کیا کیا، اچھائیاں ڈالی، ان کا تزکیہ کیا۔ تزکیہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تزکیہ کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ کسی کے اندر سے برائیوں کو دور کرنا اور پھر اس کے اندر اچھائیاں لانا، یہ ہوتا ہے تزکیہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کا تزکیہ کیا، کس طرح کا؟ جب انہوں نے ان کے درمیان یہ قرآن کریم کی تلاوت کیا تو اچھی چیزیں ڈالی جاتی ہیں، اور ان کے برے برے اخلاق کو دور کیا، اس تزکیہ کے ذریعے سے برائیوں کو دور کیا، اور ان کو کتاب کی تعلیم دی، اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تعلیم دیتے ہیں کتاب کی، یعنی قرآن کریم کی وہ تعلیم دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو سب سے بہترین جو زمانہ تھا وہ صحابہ کا زمانہ تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خود ٹیچر تھے، اور یہ کام کتنے عرصے میں ہوا؟ 23 سال کے عرصے میں۔ 23 سال کے عرصے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بہترین ٹیچر اور بہترین ان کو استاد ملے، تو ان کے جیسے جو صحابہ بھی تھے وہ بھی کیا تھے؟ بہترین لوگ تھے، اعلیٰ درجے کے لوگ تھے۔ اور جب انہوں نے قرآن کی آیات کو اپنے اندر لیا تو پھر آپ دیکھیں کہ 1/3 پورا جو دنیا تھی ان کے قبضے میں آ گئی تھی، سب طرف اسلام پھیل چکا تھا، اسلام کا بول بالا ہو گیا تھا۔ اسی لیے کیونکہ دراصل کیا تھا، کیونکہ ان کے جو ٹیچر تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں فتوحات، یعنی کہ خوب زیادہ ان کو جو ہے جیتوں پہ جیت حاصل ہوتی چلی گئی، اور ان کے انڈر میں سارے جو بڑی جو کنٹریز ہے وہ آتی چلی گئی، اور سب طرف اسلام پھیلتا چلا گیا، کیونکہ ان صحابہ کا جو مقصد تھا نا وہ دنیا نہیں تھی، وہ کیا تھی؟ آخرت۔ اور ان کا جو مشن تھا نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مشن تھا۔ تو جب ان کے 23 سال کے وقفے میں 23 سال تک کی ان کا جب ایسی زبردست ان کی تعلیم ہوئی، تربیت ہوئی، تو پھر کیا ہوئی؟ ایک بہترین نسل تیار ہوئی جو کئی 100 سال تک کی دنیا میں پھیلی رہی۔ لیکن پھر وہی ہے کہ جب زوال آیا تو پھر لوگوں نے قرآن چھوڑا، اور کیا ہوا؟ آج پھر رزلٹ ہمارے سامنے ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارے اندر ہم نے جو رسول بھیجا ہے، دراصل وہ کیا ہیں؟ وہ تمہارے اندر تلاوت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں ہی سے تھے، اور ان کا احسان یہ بھی تھا کہ وہ آیات کی تلاوت کرتے تھے، اور وہ جو تلاوت کرتے تھے دراصل وہ کیا ہے؟ انہی کی ہی لینگویج میں تھی۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں جہاں بھیجے گئے تھے عرب کی طرف، وہ انہی کی ہی بول چال اور لینگویج میں ہی تھی۔ وہ ایسا نہیں تھا کہ ایسا کوئی شخص آ جائے کہ وہ ان کی جو بولی تھی، ان کی جو لینگویج تھی ان کے بس سے باہر ہوتی ہے نا۔ ہم کیا ہیں؟ ہم لوگ اجمی ہیں، ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا قرآن کریم، اسی لیے ہم اس کا ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، لیکن جو عرب کے لوگ تھے ان کو یہ باتیں بالکل سیدھے سمجھ میں آتی تھیں، اور ان کے دل لرز جاتے تھے۔ اور پھر جب انہوں نے اپنی اصلاح کی اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اور پھر کیا ہوا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کتاب کی تعلیم اور حکمت دی، اور کتاب کی تعلیم دراصل کیا ہے؟ ان کو احکامات بتائے، اور حکمت سے یہاں مراد دراصل کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ حدیث ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک اس سے پہلے تم لوگ کیا تھے؟ ایک کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ کہ اس سے پہلے جو صحابہ کی زندگی تھی وہ کیا تھی؟ بالکل کھلی ہوئی گمراہی تھی۔ سب کو معلوم ہے کہ صحابہ کیسے تھے۔ کچھ صحابہ تو ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو جا کے دفنایا ہے، زندہ جو لڑکی تھی، 6 سال 7 سال کی جو بچی تھی، وہ اپنے ہاتھوں سے جا کے دفنائے آتے تھے، بیٹیوں کو زندہ خود دفنائے آتے تھے، اپنے ماں باپ بھائی کے ساتھ انہوں نے ایسا ظلم کیا کہ کچھ کہنے کو نہیں۔ اور کچھ صحابہ تو کیا تھے؟ بتوں کی پرستش کرتے تھے، مورتی پوجا کرتے تھے،
مورتیوں کے آگے اپنے سر جھکاتے تھے، ان سے مانگتے تھے اور ان سے اپنی مدد چاہتے تھے. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تو پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. تو اس آیت میں کیا ہے، ہم سب کے لیے بھی سبق ہے کہ ہم سب بھی اس میں شامل ہیں. جب بھی انسان قرآن کریم سے دور ہوتا ہے، جب قرآن کریم سے اس کا ناطہ نہیں ہوتا ہے اور وقتی اور ٹیمپریری وہ نماز میں تھوڑے سا صورتیں سیکھ لیتا ہے نماز بھر کی، یا پھر رمضان میں تھوڑی تھوڑی بس قرآن آدھا قرآن یا پورا قرآن بنا مانے سمجھے بنا اس کو سمجھے ہوئے پڑھ لیتا ہے، تو پھر کیا ہے، وہ بھی کیا ہوتا ہے، بے شک وہ کیا ہوتا ہے، دلال مبین، وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہوتا ہے. کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اسے کرنا کیا ہے، کیسی زندگی گزارنی ہے، کیا کرنا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے، کیا اس قرآن کریم کا تقاضا ہے، کیا اس کو کرنے کو کہا گیا ہے. اس کی زندگی کا مقصد ہی نہیں پتہ ہے. اکثریت کو اس کی زندگی کا گول نہیں پتہ کہ اسے کرنا کیا ہے. بس دنیا میں ایک زندگی ایسی گزر رہی ہے، کوئی کچھ نہیں معلوم کیا کرنا ہے. صبح ہوتی، شام ہوتی، فیملی ہوتی، کھانا ہوتا ہے، کچن ہوتا ہے، پھر وہی زندگی اور وہی شام. اور پھر کیا ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کی بھی شام ہوتی ہے اور پھر اس دنیا کو چھوڑ کر وہ چل دیتا ہے. اندھیروں میں زندگی گزرتی ہے نا. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تزکیہ بھی کر دیتے ہیں، اس کو کتاب کا علم اور حکمت بھی دے دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے اس کی وہ تلاوت بھی کرنے لگ جاتا ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ یتلو علیہم کا جو الفاظ آیا ہے، تو قرآن کریم کے دراصل تلاوت کرنا کیا ہے، بہت زیادہ ثواب کا کام ہے. قرآن کریم آپ ترجمے سے پڑھیں گے اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ثواب آپ تلاوت کو کریں گے. یعنی کہ عربک کانٹیکسٹ میں اس کو جب آپ پڑھیں گے تو بہت زیادہ ثواب ہے. ایک الفاظ میں 10 نیکی ہے. جیسے الف لام میم ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو الف جب آپ نے پڑھا تو 10 نیکی ہے، اور رمضان کریم میں یہ کیا ہو جاتا ہے، 70 گناہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ سوچیں کہ 70 گنا یعنی کہ 700 نیکی ہو گئی. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ چلو پھر تلاوت سے ہی کام بنا لیتے ہیں اور ہم بہت سارا نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لیتے ہیں، اور پھر کیا ہے کبھی ہم اس کو ترجمے سے پڑھ کے ہم کیا کریں گے اس کو سمجھ کے، کیونکہ اس میں تو زیادہ نیکی نہیں ہے. تو دراصل کیا ہے، یہ بالکل غلط فہمی ہے. تلاوت خوب کریے اپنی زندگیوں میں، کم سے کم پاؤ پارا یا آدھا پارا ضرور تلاوت کریے صبح فجر کے ٹائم. لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کو جب تک سمجھیں گے نہیں نا، تب تک آپ اس کو اپنے اوپر اپلائی کیسے کریں گے نا. سمجھ بھی نہیں آئیں گی چیزیں. تو تلاوت پہ تلاوت تو ہم کر رہے ہیں، آپ سوچیں کہ نیکیوں کا ہم ذخیرہ تو کر رہے ہیں، لیکن ہم نے کوئی اس کے اللہ کے نافرمانی کے کام کر دی جس سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ڈو اور ڈونٹ، جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، اور ہم وہی کام کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا قرآن کریم میں. تو پھر کیا ہو گیا، ساری نیکیاں کیا ہو گئی، ضائع ہو گئی. جو قرآن کریم کی تلاوت پڑھ کے ہم نے ذخیرہ کی تھی، وہ اس بنا پہ ضائع ہو گئی کیونکہ ہم لا علم تھے، ہم ان لٹریٹ تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم سے کیا کہا ہے نا. تو جب تک ہم اس کے معنی نہیں سمجھیں گے، ہم سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، تو پھر کیا ہے، ہماری نیکیاں ذخیرہ نہیں ہو سکتی ہیں. تو ساتھ ساتھ سمجھے بھی، ساتھ ساتھ تلاوت بھی کریں. آیت دیکھیں، آیت 165، اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور کیا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی، یقیناً اس سے دگنی تم پہنچا چکے تھے کہ تم نے کہا تھا یہ کیسے ہوا، کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے اپنی طرف سے ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں. آیت 165 اور آیت 166 اور آیت 168 میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یعنی احد کی جب میدان تھا نا، جب مسلمان قتل اور زخمی ہوئے تھے اور ان کی زبانوں سے حیرت والے الفاظ بھی نکل رہے تھے کہ ایسا کیسے ہو گیا، جبکہ تو ہم تو مسلمان ہیں اور اللہ کی راہ میں ہم لڑ رہے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جہاد کر رہے تھے، تو ہم کیسے شکست کھا گئے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا کہ آپ انہیں جواب دیجئے کہ یہ تو تمہارے اعمال کا ہی رزلٹ ہے، یہ تو تمہارے اعمال کا ہی نتیجہ ہے کہ تم نے اس درے کو چھوڑ کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے تمہیں نتیجہ بھگتنا پڑا ہے، یہ دن تمہیں دیکھنا پڑا ہے. اسی لیے
اگر جو ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہی تھا کہ وہ مسلمانوں کی کیا کریں گے؟ مدد کریں گے، لیکن اگر مسلمان کیا کرتے؟ ثابت قدم رہتے، ان کے قدم جنگ احد میں ڈگمگا گئے۔ کس بنا پہ؟ تھوڑے سے حقیر مال کی بنا پر۔ تو ایک مومن جو ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ مال کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے۔ مال اس کا زندگی کا مقصد نہیں ہوتا ہے، وہ ضرورت ہوتا ہے، ایک اسباب ہے، لیکن اس کا اصل مقصد تو کیا ہے؟ اللہ رسول کی اطاعت ہے نا۔ لیکن یہاں دراصل کیا ہوا تھا جنگ احد میں؟ مسلمان لوگ اپنی ہی جگہ کو چھوڑ کر کے مال جو غنیمت تھا، جو خزانہ تھا، اس کو لینے کے لیے چل دیے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں جو یہ تکلیف پہنچی ہے، تمہیں جو یہ پریشانی پہنچی ہے، تو دراصل کیا ہے؟ تمہارے ہی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، کیونکہ تم نے ایسے کام کیے ہیں، تمہاری ہی کمیوں اور تمہاری کوتاہیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ تم کو آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ارے ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہم تو اللہ کی اطاعت بھی کرتے ہیں، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہی یہ مصیبت ڈال دی۔ تو ہو سکتا ہے انسان سے کہیں کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی کمی ہوئی ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کا معاملہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو دنیا میں ہی اس کی جو ہے گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کے گناہ ہوتے ہیں مومنین کے، تو اس کو بیماری دے دیتے ہیں، بیماری دے کر کے اس کی گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ کسی کے اوپر کوئی رزق کی تنگی کر دی جاتی ہے، کسی کے اوپر کوئی پریشانی ڈال دی جاتی ہے، اسی طرح سے لوگوں پر کچھ پریشانی ڈال کر کے ان کا معاملے صاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جنگ احد میں جو مسلمان تھے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا۔ آیت 166، وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مصیبت تھی اس دن پہنچی جب دو جماعتیں بھیڑیں، تو وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور تاکہ وہ ایمان والوں کو جان لے۔ یعنی جو اس دن یہ اتنا زیادہ برا جو رزلٹ ہوا تھا کہ مسلمانوں کو اتنا زیادہ تکلیفیں پہنچی تھی، زخم لگے، پریشان ہوئے، اور اتنی زیادہ مصیبت پہنچی، تو دراصل اس کا بتایا گیا کہ کیوں ہوا تھا یہ ایسا، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جان لے کہ کون ایمان والے ہیں اور کون منافقین ہیں، کہ جو ظاہری طور پر ایمان لائے ہیں۔ آیت 167، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ، اور تاکہ وہ ان لوگوں کو جان لے جنہوں نے منافقت کی ہے، اور جن سے کہا گیا ہے آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا مدافعت کر لو، تو انہوں نے کہا اگر ہم کوئی لڑائی معلوم کریں تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ اس دن اپنے ایمان کے قریب ہونے کی وجہ سے نسبتاً کفر کے زیادہ قریب تھے، اپنے مومنوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جنگ ہوئی تھی، یعنی کہ جنگ احد میں جب مومنوں اور کفار کی جو مٹبھیڑ ہوئی تھی، تو تمہیں جو مصیبت پہنچی اور تمہیں پریشانی جو پہنچی، تو وہ تقدیر کا ہی نتیجہ تھا، اور کہ تاکہ صادق الایمان یعنی مسلمانوں کی جو حقیقت کھل کر سامنے آ جائے کہ ان میں سے کون مسلمان ہیں اور کون منافقین ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ اپنی دوستی کا دم بھرتے تھے نا، یعنی منافقین جو کہتے تھے نا، بار بار چیلنج کرتے تھے کہ ہم ایمان لائیں، آمنا آمنا، ہم ایمان لے آئے، تو پھر ان کا کیا ہو گیا؟ دراصل ان کا سارا کفر اور نفاق اس دن واضح ہو گیا تھا، اور وہ دراصل کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست دشمن تھے یہ منافقین۔ آپ دیکھیں کہ دراصل سچویشن کیا تھی۔ منافقین نے ظاہر کیا تھا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے، یعنی کہ جبریل امین نے خفیہ طور پر ان کو بتا دیا تھا کہ فلاں 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 جو شخص ہے وہ سب کیا ہے؟ منافقین ہیں۔ اب منافقین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل بھی نہیں کر سکتے تھے، نہ ہی مسلمان کر سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بظاہر جو اس وقت کا ماحول تھا نا، اگر وہ قتل کرتے تو دوسرے لوگ کیا کہتے؟ جو کرسچن ہیں، جو کفار ہیں،
وہ تو یہی کہتے نا کہ دیکھو مسلمان ہی مسلمانوں کو کاٹ مار رہے ہیں، تو کیا فائدہ اسلام لانے سے؟ تو دین کی تبلیغ پر اس میں زبردست اثر ہوتا، اس لیے منافقین کو جو ہے کچھ نہیں کیا گیا، اور جب بس ان کا یہی حال ہے، اللہ تعالیٰ ہی کہ ان کو عذاب دیا جائے گا، اور جو ہے ایک جو خفیہ طور پر جو ان کو نام بتا دیے گئے تھے، تو صحابہ جو تھے ان کی نماز جنازہ میں شامل نہیں ہوتے تھے، تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ منافق ہیں اس طریقے سے، اور ان کے لیے جو انجام ہے، جو ان کی جو سزا ہے، وہ ان کو آخرت میں ہی دی جائے گی۔ تو اسی وجہ سے منافقوں کو چھوڑ دیا گیا، ان کو ان کے حال پر۔ لیکن جو مخلص صحابہ تھے نا، ان کو معلوم ہو گیا کہ واقعی میں جو یہ منافق ہے، یہ اسلام میں صرف اس لیے آئے ہیں تاکہ ان کو مال غنیمت مل سکے، ان کو خزانے مل سکے، ان کو جو لوٹ کا مال جو ہوتا ہے نا، جو جنگ کے ذریعے سے ہاتھ آتا ہے، مال غنیمت اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دی تھی، اس سے پہلے کے لوگوں پر وہ حرام تھا۔ تو مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے منافقین جو تھے کیا تھے؟ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور یہ اپنے منہوں سے کہتے تھے یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، جو یہ اپنے منہوں سے ظاہر کرتے تھے کہ واقعی میں ہم ایمان لائے ہیں، ہم کیا ہے، ہمارے دلوں میں کیا ہے، ایمان ہے، لیکن دراصل ان کے دلوں میں ایمان تھا ہی نہیں، یہ اندر سے پوری طرح منافق تھے۔ واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو وہ چھپا رہے تھے، یعنی کہ ان کا جو کفر ہے، ان کی جو حسد ہے، ان کی جو بغض تھی جو مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خوب جانتا تھا۔ آیت 168، الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے، اور اگر وہ ہمارا کہنا مانتے تو قتل نہ کیے جاتے، کہہ دیجئے کہ پھر اپنے آپ سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو جو مسلمان غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے نا، ان کے بارے میں منافقین نے اس قسم کا اظہار کیا تھا تاکہ لوگوں کو جہاد سے پیچھے موڑا جا سکے، تاکہ لوگ جنگ میں جائیں ہی نہ، تاکہ لوگوں کو جنگ اور جہاد سے بالکل ڈرا دیا جائے۔ تو اس طریقے کا پروپیگنڈا کس نے کیا تھا؟ منافقوں نے۔ تو قرآن کریم نے ان کے جو شک شبہ ہے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر واقعی تم جو ہے نا موت سے بچ سکتے ہو تو ذرا اپنے گھروں میں موت سے بچ کے دکھاؤ، ایک ایسا قلعہ جس میں تم لوہے سے اس کو بنوا لو، پورا کا پورا وہ لوہے سے بنا ہو، اور اتنا زیادہ سیفٹی ہو، کسی بھی طرح کا اس میں وائرس انٹر نہ ہو، کسی بھی طرح کی کوئی بیماری نہ انٹر ہو، لیکن اگر تمہاری موت کا وقت لکھ دیا ہے تو تم اس قلعے میں بھی مار دیے جاؤ گے۔ اتنی پروٹیکشن والی جو محفوظ جگہ ہے، تم اس میں بھی تمہاری موت واقعی ضرور ہو جائے گی، تمہیں موت سے تو کوئی بچا ہی نہیں سکتا۔ آیت 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور تو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہرگز مردہ نہ گمان کرنا، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ تو یہ آیت یہاں پہ آیت 169، 170 اور 171 جو شہداء ہے ان کی زندگی کے بارے میں ہے۔ شہداء اپنی زندگی میں دراصل کیا ہے؟ خوش ہے۔ اللہ نے جو ان کے درجات دیے ہیں وہ کیا ہے؟ بہت اعلیٰ ہے۔ جہاں جس طرف منافقین مسلمانوں کو ڈرا رہے تھے، دھمکا رہے تھے کہ دیکھو تم جنگ جدال اور اس سے مت جاؤ، اور وہاں پہ تم کیا کیے جاؤ گے، تم ختم ہی کر دیے جاؤ گے، تم مار دیے جاؤ گے، لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جنگ میں جانے والے جو انسان جو تھے، مسلمان تھے، جب وہ شہید ہوئے تو ان کا رزلٹ بتایا گیا ہے کہ ان کو کیا ملا۔ تو اس آیت میں منافقین کے اس شک اور جو انہوں نے ڈالا تھا مسلمانوں کے دلوں میں، اس کے یہاں پر رد کیا گیا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جہاد میں شامل ہونا دراصل خواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دینا ہے، مصیبت میں ڈال دینا ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس میں تو کیا ہے؟ ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ شہداء اللہ کے یہاں بلند درجات ملتے ہیں، شہداء کو اللہ کے یہاں بلند درجات ملتے ہیں، اور پروردگار کے یہاں انہیں ہر قسم کی نعمتیں اور لذتیں ملتی ہیں۔ یہ زندگی حقیقی زندگی ہے، مگر دنیا والی زندگی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے یہاں ہے جو ہماری نگاہ سے اوجھل ہے، یعنی کہ اسے برزخ کی زندگی کہتے ہیں، اور جسے ہم بالکل سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں، جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے،
لیکن یہ زندگی کون سی ہے؟ یہ برزخ کی زندگی ہے۔ سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے قلبوں میں ڈال دیا، یعنی کہ دلوں میں ڈال دیا، جو جنت کے نہروں پر آتی ہیں، جنت کے پھلوں کو کھاتی ہیں اور عرش کے سائے میں سونے کے کندیلوں میں یعنی کہ گھونسلوں کے پاس ٹھہر جاتی ہیں۔ جب انہیں اپنے پاکیزہ کھانے اور پینے کو دیکھتے ہیں اور حسن انجام کو ملاحظہ کیا تو کہنے لگے کہ اے کاش ہمارے بھائیوں کو بھی یہ معلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا اچھا سلوک فرمایا ہے، تاکہ وہ بھی جہاد سے غافل نہ رہیں، جنگ سے منہ نہ موڑے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں پہنچ جانے کے بعد کوئی شخص ایسا بھی نہیں ہوگا جو دنیا میں واپس آنا چاہے اور دنیا کی کسی چیز کو حاصل کرنا چاہے سوائے شہید کے۔ وہ تمنا کرے گا کہ دنیا میں لوٹ جائے واپس سے، اور 10 بار وہ یہی چاہے گا کہ وہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ شہادت کی قدر و قیمت اور اس کی خوبیاں دیکھ چکا ہوگا۔ اس کو اتنا زیادہ اللہ کے یہاں اس کی قدر ہے، اس کی قیمت ہے، اس کی خوبیاں، اس کو اجر، اس کو ثواب اتنا ملا۔ آپ سوچیں کہ عرش کا سایہ جس پہ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہے نا، اس کے سائے میں وہ سبز رنگ کے کندیلوں میں رہتے ہیں، ہے نا، سب سے یعنی کہ اعلیٰ بلند مرتبہ، اس سے تو اونچا کوئی درجہ ہے ہی نہیں جس پہ رحمان کا عرش ہے۔ اتنی زیادہ ان کو درجات ملے، اللہ کی اتنا رزق ملا کہ وہ اس کے دل میں یہی تمنا رہتی کہ وہ اللہ کی راہ میں پھر سے مارا جائے اور پھر سے اس کو وہی درجات بلند مقام ملے۔ اور جو ایسے لوگ ہیں جو جنگ سے اور اس سے جہاد سے غافل رہتے ہیں تو وہ اب اس چیز سے منہ نہ موڑے۔ تو ان کو موٹیویٹ کیا گیا ہے کہ جو لوگ جنگ جہاد سے گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، دراصل کیا ہے، تمہارا ہی فائدہ ہے۔ موت اگر تمہاری لکھی ہے تو تمہیں وہاں بھی آ جائے گی، اور اگر تمہاری موت اپنے گھروں میں آنا لکھی ہے تو وہاں پہ بھی آ جائے گی، تو کیوں نہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مرو۔ آیت 170، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولہم یحزنون۔ اس پر بہت خوش ہے اور جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، اور ان کے بارے میں بھی بہت خوش ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ان کے پیچھے سے نہیں ملے، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو شہداء جو شہید ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو چیزیں دی وہ اس پر وہ کیا کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے آخرت میں۔ آیت 171، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ وہ اللہ کی طرف سے عظیم نعمت اور فضل پر بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس بات پر کہ بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ یعنی جب دنیا میں انہوں نے قربانیاں دی، سیکریفائس کیا، تو آخرت میں کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتوں سے اپنے فضل سے ان کو سرفراز کیا، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی قدردان نہیں، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ آیت 172، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا ہے، ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اور متقی بنے تو بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ دراصل جب مشرکین جو تھے جنگ احد سے واپس ہوئے تھے تو راستے میں انہیں یہ خیال آیا کہ ہم نے تو ایک نہایت سنہرا موقع بھی ہاتھ سے گنوا دیا ہے۔ مسلمان شکست خور تھے اور جس کی وجہ سے وہ حوصلہ بھی ان کا اور خوف زدہ بھی وہ ہیں، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہمیں مدینے میں جا کر واپس سے وہاں پہ دھاوا بول دینا چاہیے، حملہ کر دینا چاہیے، عورتوں بچوں کی سب لوٹ پاٹ کر لینا چاہیے، تاکہ اسلام کو کیا کرے، پوری طرح سے ہم کچل دیں اور مدینہ کو ہم کیا کریں، نیست نابود کر دیں۔ اس طریقے سے جب انہوں نے پلاننگ کی تھی تو ادھر مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا اندیشہ ہوا تھا کہ شاید ایسا نہ ہو کہیں یہ لوگ واپس پلٹ آئے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو صحابہ جن کو زخم لگے تھے جنگ احد میں، زخمی تھے وہ لوگ، زخمی صحابہ کو لے کر لڑنے کے لیے
آئے اور آپ کے کہنے پر صحابہ تیار بھی ہو گئے۔ تو مسلمانوں کا یہ قافلہ جب مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر جو جگہ ہے اس کا نام حمر الاسد پر جب پہنچے تو مشرکین کو خوف محسوس ہوا، مشرکین کے دلوں میں رعب طاری ہوا، تو چنانچہ ان کا ارادہ بدل گیا اور مدینہ پر حملہ کرنے کے بجائے وہ واپس مکہ میں چلے گئے۔ یہاں اسی کی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو صحابہ تھے نا، جو صحابہ کی یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے کہ صحابہ بھی ایسے صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرنے والے تھے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین زخموں سے چور تھے، خون بہہ رہے تھے، سخت جسمانی اور روحانی اور جذباتی تکلیف تھی، اور ان تکلیفوں میں مبتلا تھے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دندان مبارک پر شہید ہو چکا تھا۔ آپ سوچیں، جب ہم آج صرف سیرت پڑھتے ہیں اور یہ واقعات پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کیا ہوتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، اور وہاں صحابہ آمنے سامنے تھے، وہ اپنی آنکھوں سے ان کے اوپر تکلیف ٹوٹی، اور ان کی آنکھوں کے سامنے اپنے محبوب ترین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ان کو بھی اتنی جب چوٹ آئی، ان کا دندان مبارک شہید ہو گیا، تو ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی نا، ان کو کتنی گزری ہوگی یہ چیز۔ لیکن ان سارے صدموں سے بھرپور، اور ان سارے صدموں سے وہ پوری طرح اپنے آپ کو وہ ہلا مارے گئے تھے۔ سارے صدموں سے گزرنے کے بعد بھی جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کے راستے میں، تو کیا ہو گیا، وہ فوراً نکل گئے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں تو بہت چوٹ آئی، ہمیں تو آرام کرنا ہے، ہمارے تو گلوکوز چڑھ رہا ہے، ہمارے تو انجیکشن لگ رہے ہیں، ہمارے تو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، ہمارے تو ہاتھ ٹوٹا، ہمارے ہاتھ میں فریکچر ہے، ہمارے پیر میں فریکچر ہے، یا ہم چل نہیں سکتے، یا بیساکھی سے کچھ نہیں، کوئی ہیل حوالہ نہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ سب کے سب فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں دین کا کوئی کام کرنا ہے، تو کیا ہمارے بہانے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں تو بہت سارے کام ہیں، تو کبھی ہم کسی کا بہانہ بناتے ہیں، کبھی ہم کہہ دیتے ہیں ہمارے گھر میں گیسٹ آ گئے ہیں، یا کبھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو بہت بیماری ہے، بہت تکلیف ہے، یا ہم سے یہ کام نہیں ہو رہا ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا کیا رویہ تھا نا، کہ انہوں نے بغیر کسی بہانے کے، بغیر کسی عذر کے فوراً کھڑے ہوئے۔ تو جب اللہ کے راستے میں انسان نکلنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں کرتا ہے، اور وہ اپنی ڈیوٹی پوری طرح کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے سودے کر رکھے تھے نا، تو ان کا جو سودا تھا، اور جو بھی اللہ کے راہ میں اٹھ کر کھڑا ہوگا ان کا بھی سودا ہوتا ہے، تو ان کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے نا، کوئی بندے کے ساتھ نہیں ہوتا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ انہوں نے اللہ سے سودا کیا ہوتا ہے جنتوں کا۔ تو ظاہر حالات میں وہ دنیا کی جاب کر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، تو جس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، پھر اس کو بڑی سے بڑی چیز، بڑی سے بڑی مصیبت ڈراتی نہیں ہے، پیچھے چھوڑتی نہیں ہے۔ اور صحابہ بھی اسی طرح سے تھے۔ صحابہ سے جب کہا گیا آؤ چلو، اللہ کے رسول نے جب کہا کہ چلو اس جگہ پر ہم لوگ مقابلہ کرتے ہیں، یا کھڑے ہو جاتے ہیں، یا جو ہے ڈٹے رہتے ہیں، تو وہ فوراً کھڑے ہو گئے، وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اور اس کے جب رعب اتنا ان کے اوپر طاری ہوا، وہ رعب اللہ کی طرف سے تھا نا، ہم لوگ پیچھے پڑ بھی چکے ہیں، تو پھر مشرکین مکہ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گئے، وہ وہاں پہ اس جگہ پر آئے بھی نہیں۔ اس طرح سے کیا ہوا، صحابہ نے اپنا ایمانداری دکھائی اور استقامت دکھائی، اور دوسری طرف کیا ہوا، اللہ کے رسول اور مسلمانوں کا رعب مشرکین مکہ کے اندر ڈال دیا گیا، دلوں کے اندر ڈال دیا گیا۔ آیت 173، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وہ لوگ کہ لوگوں نے جب ان سے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے، سو ان سے ڈرو، تو اس سے بات میں انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ یعنی جب مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم جو ہے نا ڈرو لوگوں سے، اور تمہارے ساتھ میں بہت سارا جو اپوزیشن ہے بہت بڑی تعداد میں آ رہا ہے، بہت بڑی قنبے میں آ رہا ہے، تو پھر انہوں نے مسلمانوں نے کیا کہا کہ ہمیں تو صرف اور صرف اللہ کافی ہے۔ جب ہمراہ الاسرہ کے موقع پر ابو سفیان نے بعض لوگوں کی خدمات حاصل کی
اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ مشرکین مکہ لڑائی کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں، تاکہ یہ سن کر مسلمان کے حوصلے پست ہو جائیں۔ تو بعض روایت کی روح سے یہ کام شیطان نے بھی اپنے چیلے چپاٹوں کے ذریعے سے لیا تھا، لیکن مسلمان اس قسم کی افواہیں سن کر کے کیا ہوئے؟ اس راستے پر، اللہ کے راستے پر ڈٹے رہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آزمائش اور مصیبت کے وقت انسان یعنی اہل ایمان کو یہ شیوا نہیں دیتا کہ وہ بھاگ جائے، بلکہ اسے کیا شیوا دیتا ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے۔ توکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ تو توکل، دراصل توکل کے معنی کیا ہے؟ توکل کا لغوی معنی ہے سپرد کر دینا، اعتماد کر لینا۔ توکل کا لغوی معنی، ڈکشنری معنی سپرد کر دینا، اعتماد کر دینا، اور شرعی معنی اللہ وحدہ لا شریک پر دل کا اعتماد ہونا، دل کا یقین ہونا، یعنی دنیا میں پھر اسے کسی سے اب ڈرنا نہیں ہے، اس کو صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اور کسی پر اس کو نہیں ڈرنا ہے، کسی سے اس کو نہیں ڈرنا ہے۔ اور یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو اس کی بہت فضیلت ہے، حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے، اور جب ان کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا گیا تھا تب انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی انسان کو کبھی بھی کوئی کسی سے خوف ہو، یا نا ایک ایسا خوف جو وقتی طور پہ انسان کو محسوس ہوتا ہے، تو پھر ہر طرح کے جو خوف، پریشانی، لوگوں کا ڈر محسوس ہو، تو بھی اس وقت اس کو کیا کہنا چاہیے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب ان کے اوپر سارے لوگ کیا تھے، ان کے اپوزٹ تھے، ان کی مخالفت کر رہے تھے، ہر کوئی ان کے بات نہیں مان رہا تھا، یہاں تک کہ ان کے جو بادشاہ تھا، اور ان کو کیا سزا دی تھی کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے، تب انہوں نے کیا کلمات ادا کیے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہ کر اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ واپس جب پلٹے، اور انہوں نے کہا اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، تو اس لیے ہر مصیبت کے وقت اس وظیفے کو پڑھنا دراصل کیا ہے؟ یہ مصیبت کے وقت پڑھی جانے والی ایک دعا ہے۔ تو یہ جو کلمہ ہے، یہ جو الفاظ ہے، تو دراصل کیا ہے؟ جب بھی کوئی پریشانی آئے انسان کو اور مشکلات آئے تو پھر کیا کرے؟ اس کو پڑھتا رہے، اس کو اللہ کی جو کلام ہے نا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو پڑھے، اور صبح شام 7 مرتبہ پڑھنے والے جو شخص ہے وہ مصائب پریشانی سے محفوظ بھی رہتا ہے۔ صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ ہم کو کافی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کلمہ ادا کیا جب ان کو آگ میں پھینکا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اس وقت پڑھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا کہ لوگوں نے تمہارے خلاف بہت ساری فوج جمع کر لی ہے نا، جب لوگوں نے ڈرایا ان کو، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ مجھے تو نا میرا اللہ کافی ہے، وہی میرا کارساز ہے، وہی میرا جو ہے میرے لیے کافی ہے۔ آیت 174 فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسه سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو وہ تو اللہ کی طرف سے عظیم نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ آیت 175 انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ یہ تو شیطان ہی ہیں جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ فلا تخافوہم وخافونی، تو تم ان سے مت ڈرو، تم مجھ سے ڈرو۔ تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ دراصل کیا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر دل میں نہ لائے۔ حقیقی کیا ہے؟ حقیقت میں شیطان بھی اپنے انسانی دوست یا شیطانوں کے دلوں میں مسلمانوں کو خوف زدہ کر کے
ان کے دلوں میں طرح طریقے کی بات ڈالتا ہے. یعنی کہ پہلی چیز تو شیطان خود آتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے، یا پھر جو شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے جو انسان ہوتے ہیں وہ آ کے مومنوں کو ڈراتے ہیں. تو اس طریقے سے وسوسے ڈالتے ہیں. اگر انسان خود نہیں ڈر رہا ہوتا ہے، اپنے دل کو سنبھال کر کے ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے، لیکن پھر انسان آ جاتے ہیں جو خود واقعی میں ان کے کام کیسے ہوتے ہیں، شیطانوں جیسے ہوتے ہیں. جیسے اور یہاں پہ کیا، جیسے کہ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ڈرانے والی جو چیزیں ہیں نا، انسان کو خوف میں ڈالنے والی بہت سی چیزیں ہیں. جیسے نیوز پیپر ہیں، جیسے ریڈیوز ہیں، جیسے ٹی وی، انٹرنیٹ وغیرہ. اس میں اس قدر جھوٹ پھیلایا جاتا ہے کہ اکثر کیا ہوتا ہے، مسلمان خوف زدہ ہو جاتا ہے اور مسلمان اس سے ڈرنے لگ جاتا ہے. اور وہ انسان چاہتا ہے کہ واقعی میں ہم کیا کریں. کبھی کبھی اکثر لوگوں کا یہی آتا ہے کہ اسلام ہی چھوڑ دیں نا. کوئی ایسی ویڈیو ایسی وائرل ہوئی جس میں مسلمانوں کا بہت قتل غارت ہو رہا ہے. آپ دیکھیں اکثر ایسی ہی ویڈیو وائرل ہوتی ہے نا. پہلی چیز تو ان کو پھیلانا ہی نہیں چاہیے کہ کیا معلوم وہ ایڈیٹنگ ہے کہ کتنی پرانی ہے، اور کیا معلوم کی حقیقت بھی ہے کہ کیا معلوم کیا ہے. اور اس طریقے کی ویڈیو جب وائرل کری جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں خوف پھیلا دیا جائے، ڈر پھیلا دیا جائے، تاکہ مسلمان دب کے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، باہر ہی نہ نکلیں. تو یہ جو کام ہے نا، یہ اخباروں کے بھی ذریعے ہوتا ہے، اور ٹی وی چینلز اور انٹرنیٹ تو سب سے بڑا آج ہے نا. تو انٹرنیٹس اور واٹس ایپ، فیس بک، انسٹا، ان سب پر کیا ہے، انسان کو نہیں جانا چاہیے. انسان کو اس طریقے کی بہت زیادہ انسان اپنے آپ کو الرٹ رکھے، جو واقعی میں سچ ہے تو اسی کو دیکھے اور جھوٹ سے بچے. اور آپ دیکھیں کہ ان سب کے پیچھے بھی کہ اگر مان لی حقیقت ہے بھی اور انسان غیر مسلمان یا شیطان کے چیلے آپ کو ڈرا رہے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو تو یہی کہنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، وہی میرا کارساز ہے. زندگی کے ہر موڑ پر کیسے بھی پریشانی، کیسے بھی دشواری، کیسے بھی حالات، کیسے بھی سچویشن، ہر بار آپ کو یہی کلمہ کرنا ہے اور اسی کے مطابق عمل بھی کرنا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ مجھ کو کافی ہے، وہی میرا کارساز ہے. تو جس کا اللہ کارساز ہو جائے تو اس کے لیے کسی انسان کی ضرورت ہے کیا؟ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہمارا لیسن پورا ہوا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.